محمد سید الکونین والثقلین والفریقین الحر والعجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نتلبه نجنه ووسند وغاند شہر انبیاء کی فدا میں کوئی اور در خدا نہ دے اور جو طلب ہے تجھ کو زبان ملا دے مصطفیٰ پہ کبھی ہے کیا کسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے ہمیں جان و دل سے عزیز رکھ وہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی اگر اس پر کو یقین نہیں تو صدا صلی علیہ نہ دے خالص حمد و سلام اللہ رب العزت کا فضل و کرم و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا اور یہ بھی خالق کائنات کا فضل و کرم اور احسان ہے رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اس مسجد شریف میں جمع ہو کر اپنی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے محبوب کے محبوب بندوں کی ذکر کی اس پاکیزہ نورانی محفل امام سے جانے کی توفیق عطا۔ اس وقت اسٹیج کی زینت آپ کی مسجد کے امام خطیب سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر زید صاحب آپ جلوہ فروز ہیں اور میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ طالب علم ہوں اور احباب نے حکم دیا تو میں اس کو میری باعث سے باعث سے شرف اور اللہ اور اس کے رسول کی نوکری سمجھتے ہوئے یہاں پہ حاضر ہوں۔ دعا کریں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ تمام احباب تھوڑا قریب قریب ہو جائیں تاکہ گفتگو کو باقاعدہ طریقے سے اس کا آغاز کیا جائے اور میں حضور نبی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت سلیمان بن سہیم رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا درجہ، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی شانیں عطا کی۔ آپ کے والد سے کہ آپ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین میں آرام فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ جلیس ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر حضور نے اپنا دیدار فرمایا، آپ کو اپنا دیدار کروایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے، حضرت سلیمان بن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ جو سہیم کی سمجھ میں نہیں آتا، سلیمان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہندوستان سے آتا ہے، کوئی پاکستان سے آتا ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی شامی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ اپنے اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں یا تو آپ کی خدمت میں آ کر سلام پیش کرتا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کی کلام کو سنتے بھی ہیں اور سن کر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان بن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یہ نہیں کہا سرکار ان کی آپ صلاۃ والسلام اور ان کی محبت بڑی داستانوں کو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے تو میں سرکار آپ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا سمجھنے کے حوالے سے کیا سرکار آپ ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں، تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہا قال نعم، اور میں اے سہیم تو نے سوال کیا کوئی عرب سے سلام کرے، کوئی عجم سے سلام کرے، کوئی شام سے کرے، عراق سے کرے، فلسطین سے کرے، دنیا کے کسی بھی کونے سے کرے، تو سوال یہ تھا نا کہ آپ سمجھتے ہیں، تو ہاں میں سمجھتا ہوں۔ یہاں
پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ختم ہو جاتا تھا، سوال کرنے والے کے سوال کا جواب مل جاتا تھا، لیکن سرکار دو عالم نے یہاں بات کو ختم نہیں کیا، سرکار نے بات آگے لے کر گئے، اس لیے کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، فرمایا کہ سلیمان تو نے سوال ایک کیا تھا لیکن آج میں تجھے جواب دو دیتا ہوں، تو نے کہا سرکار آپ عرب عجم شام فلسطین سے پڑھنے والے مسلمانوں کے صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو سن، سمجھنا تو سمجھنا ہے، میرا کوئی بھی غلام دنیا کے کسی بھی کونے سے جب کوئی محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہدیہ محمد پیش کرتا ہے، میں محمد خالی سمجھتا نہیں ہوں وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ سمجھتا نہیں ہوں بلکہ سن کر اپنے غلام کو سلام کا جواب بھی عنایت کرواتا ہوں۔ ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ، فرمایا کہ میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ سمجھ کے اپنے غلام کو سلام کا جواب بھی عنایت کرواتا ہوں۔ تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے محبت بھری داستانوں کو صلاۃ و سلام کو سنتے اور سن کر آپ جواب بھی عنایت کرواتے ہیں۔ تو جب بھی آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس قوم جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود والی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سن کر سردار کی ذات پر بے ساختہ درود نہ پڑھے، ان سے کلام نہ کیا جائے، ان سے کلام نہ کیا جائے، ان سے بات نہ کی جائے، اس لیے انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کیسے پڑھنا ہے، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کیسے پڑھنا ہے۔ حضرات محترم اپنی محبت کو سنیں، جو ہے معرفت کی پیدا کریں، دیوانگی پیدا کریں، پروانہ بار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ محبت پیش کیا کریں۔ تو یہ حکم ہوا تھا کہ علامہ فضیل مدنی صاحب نے جہاں پہ گفتگو مکمل کی تھی وہاں سے آگے آپ نے کلام کرنا ہے، تو حکم یہ ہوا تھا کہ آیت نمبر 36 تک یا آیت نمبر 35 تک حضرت علامہ صاحب نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا اور اس سے آگے آپ نے کلام کرنا ہے۔ تو میں جو کچھ تیار کر کے لایا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کے ساتھ پھر اس کی تفسیر یا جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ سماعت کرتے جائیں، کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم اپنے اس درس قرآن کو مکمل کر لیں۔ آیت نمبر 36 فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فرمایا کہ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سیدہ حوا فرمایا کہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا، عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ ان دونوں کا جو ٹھکانہ تھا وہ جنت تھا، اس جنت سے انہیں پھر نکلوایا شیطان نے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک، ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت تک۔ اس کے بعد فرمایا فَتَلَقَّىٰ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے پھر رب ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمے سیکھے تو فتح علی اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اس پر پہلا عشیہ جو مفسرین نے بیان کیا فَأَزَلَّهُمَا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا کو جو پھسلایا گیا، فرمایا کہ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، کیا انبیاء بھی گناہ کرتے ہیں؟ ویسے تو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، اور یہ عقائد میں سے ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بے خطا ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء بھی خطا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اجمال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس سلسلے کے متعلق کچھ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ کلام آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو بزرگوں نے لکھا، اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے۔ علامہ قرطبی نے بڑی عمدگی سے اس
سے بھی پاک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے مطلق اطاعت کا حکم ہے، ہمیں ہر نبی کی اطاعت کا حکم ہے، اور بالخصوص حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم ہوگی۔ اگر نبی گناہ کرے گا تو نبی کی اطاعت کرتے ہوئے نبی کا امتی بھی گناہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاؤں سے معاف فرمایا، جس سے ہدایت کا سارا نظام درم برم ہو جائے۔ اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اور قرآن حکیم میں جا بجا انبیاء کی طرح ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، اور پھر ان امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی مقبول ہے۔ ایسے میں مطلق عصمت کا قول کیوں کر ممکن ہے؟ اس شبے کے ازالے کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ سے نشین رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے۔ جب بندہ یہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ اس بندے کی نافرمانی کا قصد ہے، یہ اس بندے کے حکم حدودی کا قصد ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا ارادہ ہے۔ لیکن اگر عزم اور قصد مفقود ہے، بلکہ بے ارادہ بھول چوک ہوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے، تو اسے گناہ نہیں کہتے۔ اگر غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور ایسے امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی ہے۔ المختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لفظش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا جو آپ نے پہلے سماعت کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم حدودی ہوئی، نافرمانی ہوئی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا، آپ کو وہاں سے خارج کیا گیا۔ اب خارج کرنے کے بعد مفسرین نے لکھا بہت ساری کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ آپ کئی عرصہ تک، کئی سالوں تک آپ جنت سے باہر رہے، اور آپ بے ساختہ بے زار و قطار ہوتے رہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آوازاری کی کیفیات میں مبتلا ہیں۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خیال آیا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، ان کلمات کی بدولت فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آہوزاری کی کیفیات میں صبح سے لے کر شام تک آنسو بہہ رہے ہیں، زار و قطار کی کیفیات مبتلا ہیں، اور جناب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
یا اللہ بس میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے سرکار کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کی اور سرکار کی برکت سے تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں نے تیری دعا کو، تو نے میری دعا کو قبول کی اور پھر فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ نہ سمجھنا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں بندہ سجدہ تسلیم خم کر لے، اپنی زمین نیاز کو جھکا لے اور توبہ اور تائب ہو، آنسو اور ندامت سے رب کائنات کی بارگاہ میں آوازاری کرے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں اور رب بندے کو معاف نہ کرے۔ فرمایا انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ رب کائنات کے دستے قدرت میں ہے، آنا بندے کا کام ہے، معاف کرنا خود رب کائنات کا کام ہے۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ اس کے گناہ اتنے ہو گئے، حدیث مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ کہ زمین اور آسمان کی بلندیوں سے بڑھ کے اس بندے کے گناہ ہو جائیں، پھر بھی وہ بندہ ندامت لے کر پکی توبہ کی نیت سے بارگاہ خداوندی میں آ جائے تو رب کائنات اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما دے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی ہوا، ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلاموں کو حکم دیا، سرکار نے خود حکم دیا کہ اے غلاموں، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میری بارگاہ میں آؤ، میرے پاس آؤ، اپنے گناہوں سے طائب ہو کر میرا واسطہ دے کر رب کائنات سے مانگو، تو رب کائنات تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا سامان عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے حوالے سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب عرب میں قحط پڑا، مدینہ طیبہ ہے اور لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آ رہے ہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر دستک دی، سوال کیا کہ ماں جی گزارش اس طرح ہے کہ قحط پڑ گیا عرب کے اندر، حتیٰ کہ صورتحال یہ کہ سبزہ بھی نہیں اگ رہا اور جناب جانور بھی بھوکے ہیں، انسان بھی مر رہے ہیں، آپ بھی ہمیں طریقہ بتائیں کہ رب کائنات مینہ برسائے، بارش برسائے اور یہ قحط کا سلسلہ ختم ہو اور زمین سے جناب سبزہ اگنا شروع ہو جائے، جانور جناب شاد و آباد ہو جائیں، انسان شاد و آباد ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا اور لوگوں کو کہا کہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جائیے۔ اب یہ وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، ایک رب کائنات اپنے محبوب کے نام کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر رہا، اور دوسرا رب کائنات نے خالی سرکار کے نام کو شان نہیں عطا کی بلکہ فرمایا
چلتا تھا کہ اس طرح ہم دیکھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اس طرح حرکت کر رہی ہوتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے سرکار قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کرنے والوں نے سوال کیا، آپ 2 فٹ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ داڑھی ہل رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نماز کے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا آتی ہے یہ کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے تیرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ انہوں نے کہا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے جب سرکار کے روزے کی طرف، سرکار کے چہرے کی طرف دیکھنا ہوتا تھا تو ہم ہاتھ باندھ کے ایسے نیچے کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب ہم نماز پڑھتے تھے اور ہم نے سرکار دو عالم کے چہرے مبارکہ کا دیدار کرنا ہوتا تھا، ہم ایسے جھوک کے سرکار دو عالم کے چہرے مبارکہ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ صحابہ جھوک کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ۔ تو ذات محترم پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے قبول کی، اسی طرح اولاد آدم کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے قبول کرے گا۔ اس رکوع کو مکمل کرتے ہیں، آگے سماعت فرمائیے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت، تو جس نے میری پیروی کی اور میری ہدایت اور میرے حکم کے تابع ہوا، تو فرمایا جس نے میرے حکم کو مانا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ شان ادا کرے گا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ دنیا کے اندر اسے کوئی خوف ہوگا، نہ قیامت والے دن اسے کوئی غم ہوگا، نہ دنیا کے اندر وہ پریشان ہوگا، نہ قیامت والے دن وہ پریشان ہوگا۔ اور اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے محبوب کو جھٹلایا، ہمارے محبوب کی باتوں کو جھٹلایا، ہمارے محبوب کے معجزات کو جھٹلایا ہیں۔ ہمارے محبوب دعوت توحید دیتے تھے، ہمارے محبوب کی دعوت توحید کو جھٹلا دیا، میرا محبوب دعوت رسالت دیتا تھا، دعوت رسالت کو جھٹلا دیا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور میرے محبوب کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، اولئک اصحاب النار، انہیں معمولی نہ سمجھنا، یہ دوستی ہیں، یہ آگ والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، اور کیا چند عرصے کے لیے رہیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے؟ کہاں نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے۔ اور برگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا ہے۔ حضرت محترم یہ آپ نے سماعت کیا، آج ہمارے پہلے سپارے کے 3 رکوع مکمل ہوئے، یہاں پہ 3 رکوع مکمل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے آگے چند رکوعوں میں اس کا ذکر کرے گا۔ آخر میں چند گزارشات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرمائی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد مصطفیٰ کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی، کسی اور نبی کو نہیں عطا کی۔ یہ میرے سرکار کا اعزاز ہے، اور سرکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں ہمیں بھی اعزاز عطا کیا، سرکار کی امت کو بھی اعزاز عطا کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے نہ آدم کو دی، نہ عیسیٰ کو دی، نہ موسیٰ کو دی، نہ ابراہیم کو دی، نہ داؤد علیہ السلام کو دی، نہ ادریس علیہ السلام کو، کسی کو بھی نہیں دی؟ آپ کو کون سی 5 چیزیں دی؟ فرمایا پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کی کہ جب میں محمد کسی غزوے کے لیے اپنے در دولت سے نکلا کرتا ہوں، اپنے کاشان نبوت سے نکلا کرتا ہوں، اور میں جب کسی مقام کی جانب جا رہا ہوتا ہوں، کسی غزوے کی جانب جا رہا ہوتا ہوں، ابھی اس غزوے اور اس مقام والی جگہ پر پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا سفر باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ محمد مصطفیٰ کے جانے کی برکت سے دشمن کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ محمد کی برکت سے دشمن کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا کر دیتا ہے۔ آج حضرات محترم دعوت فکر ہے کہ میں اور آپ کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں، لیکن کون
کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل سے میرے اور آپ کے خوف کو نکالا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ساری زمین پر اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد مصطفیٰ کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی کسی خاص جگہ پہ جا کے عبادت کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کسی خاص جگہ پہ جا کے عبادت کرتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کسی خاص جگہ پہ جا کے عبادت کرتی تھی۔ یہ محمد ہے، دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ان کے قدمین کی برکت سے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا اور امت مصطفیٰ کو حکم دیا، اور غلاموں جدھر چاہو جب چاہو جس حالت میں چاہو رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے، رب محبوب کی برکت سے تمہارے سجدے کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ نے سرکار کی برکت سے ساری روئے زمین کو پاک کیا۔ سرکار کہتے ہیں کسی اور نبی کو یہ شان نہیں عطا کی۔ نمبر 3 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا، جو کسی اور کے لیے نہیں، یہ اعزاز کسی اور کے لیے نہیں، یہ صدیق اکبر سے لے کے سرکار دو عالم کے آخری غلام تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پر مال غنیمت کو حلال کیا۔ نمبر 4 فرمایا کہ شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق کس کو عطا کیا؟ ہمارے آقا مولانا والا حضرت نے کیا خوب کہا، پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے آپ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، میرے اور آپ کے جرم کھلتے جائیں گے اور سرکار چھپاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا، اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا خلاصہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پیش کریں گے اور حکم ہوگا آدم اپنی امت کے لیے شفاعت اور سفارش کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، موسیٰ اپنی امت کے لیے سفارش کیجیے۔ حضرت عزرائیل عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، عیسیٰ اپنی امت کے لیے سفارش کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، داؤد اپنی امت کے لیے سفارش کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، یونس اپنی امت کے لیے سفارش کیجیے۔ ہر نبی کو باری باری اپنی اپنی امت کی سفارش کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن جب باری آئے گی کائنات کے مالک و مختار کی، جب باری آئے گی ناصر اور منصور نبی کی، جب باری آئے گی حامد اور محمود نبی کی، جب باری آئے گی شاہد اور مشہور نبی کی، جب باری آئے گی طیب اور طاہر نبی کی، تو رب کائنات میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ رفعت اور یہ کمال عطا کرے گا، اور کہے گا کہ محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی اپنی اپنی امت کی سفارش کرتا آیا ہے، لیکن سرکار اب آپ آئے ہیں، آپ کے آنے کی برکت سے حشر کا دن بڑا پرخطر ہوگا، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور مسکراتے ہوئے جب وہ آ جائیں گے رب حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ فرمایا محبوب ہر ایک نبی اپنی امت کی سفارش کرنے آیا ہے، لیکن آپ کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی کی سفارش کریں گے، ہر ایک نبی کی امت کی بھی سفارش کریں گے۔ یہ احساس رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا احساس قیامت والے دن محمد مصطفیٰ کو عطا کرے گا۔ نمبر 5 سرکار نے کہا، 5ویں یہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی لیکن مجھ محمد کو عطا کی۔ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی خاتم الانبیاء۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنا کے دیا۔ سرکار آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبی ہوگا حضرت کا منشر کا فی کفری فقر قبر، جو کسی نبی کے کفر میں بھی شک کرے گا سرکار کے بعد وہ خود کافر ہو جائے گا۔ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات کو بالکل دل کی تختی پر لکھ لیجیے کہ ہمارے آقا کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سرکار کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ سوال یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کب آپ کو آخری نبی بنایا؟ جب آپ کو پیدا کیا تب آخری نبی لکھا اپنے پاس؟ جب 40 سال کے ہوئے تب لکھا؟ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تب آپ کو آخری نبی لکھا؟ فرمایا نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی اس وقت بنا کر اپنے پاس لکھ دیا تھا کہ میرے محمد کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس وقت لکھا تھا کہ جب آدم
علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا، ایک نافرمانی ہوئی چھوٹی سی جو حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سی ہوگی، آپ کے قدم پھسل گئے، بے ارادہ ہوئی، بے قصد ہوئی، اور جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے باہر نکالا، آپ نے ایک عرصہ جنت سے باہر رہے آپ، اور اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس میں جوانی کی برکت سے جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو دوبارہ آپ کا درجہ اور منصب عطا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی سرکار کی برکت سے، سرکار کے غلاموں کی توبہ بھی، اولاد آدم کی توبہ بھی سرکار کی برکت سے قبول ہوگی۔ جب بھی دعا کیا کریں اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بیچ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیا کریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے، اول اور آخر سرکار کے ساتھ میں درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بات کو بلند کر دیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، قرآن حکیم فرقان مجید کی جن آیات بینات کی تلاوت کی تھی، میرے اللہ ان کا ترجمہ پڑھا گیا، تفسیر پڑھی گئی، میرے اللہ ان کو ہم نے پڑھا پڑھایا، سنایا، میرے اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یا الہ العالمین، اس میں کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو میرے اللہ، یا بے ادبی کا کوئی بے ادبی ہو جو میرے اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سے ہم سے معافی عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے آپ کے تمام صحابہ، آپ کی تمام اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، تمام اولیاء کاملین بالخصوص حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو اہل ایمان، ہم سب کے رشتہ دار، تعلقدار، والدین، اساتذہ، رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ان کی قبروں کو گھٹا نور کرنا۔ یا الہ العالمین، ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما۔ قیامت والے دن سرکار دو عالم کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہماری تاریخ دلوں کو روشنائیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے، میرے اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص میرے اللہ اس مسجد شریف کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگ آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، یا الہ العالمین، تو نے اپنی شان کے لائق بہتر اجر عطا فرما۔ اس مسجد کے خطیب صاحب حضرت علامہ مولانا محمد طارق ضیائی صاحب، آپ صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ درس قرآن کے اس سلسلے کو دلجمی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب